قرآن میں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمت ختم نہیں ہوگی۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو اور تمام انسانوں کو عطا فرما رکھی ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اور جو سب سے قیمتی نعمت ہمارے پاس ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہمارے پاس نہیں، یہ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، سب سے قیمتی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے پاس جو نعمت، جو دولت زیادہ قیمتی ہوتی ہے، انسان اس کی اتنی ہی حفاظت کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس روپیہ پیسہ ہو، چاندی ہو، سونا ہو، تو وہ ان سب میں سب سے زیادہ حفاظت سونے کی کرتا ہے، کیونکہ وہ ان میں سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے۔ اور کسی کے پاس ڈائمنڈ ہو، ہیرا ہو، تو وہ سونے سے بھی بڑھ کر اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی آدمی حفاظت کرتا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں سب سے زیادہ جس نعمت کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے وہ نعمت ایمان ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں اس کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے جو دولت، جو نعمت اللہ نے ہمیں ایمان کی عطا فرمائی ہے، ہم اس کو بچا کر کے رکھیں، اس کی حفاظت کریں اور اس کو لے کر کے بچا کر کے اس دنیا سے ہم رخصت ہوں، تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ ایمان کی نعمت کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ دنیا کی زندگی بھی اس کی خوشگوار ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی مزے کی ہوگی، ایمان کی نعمت کی وجہ سے۔ ایمان نہیں ہے تو وہ اپنی ساری دولت لٹا دے، صدقہ و خیرات کر دے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو کچھ ملنا ہوگا اس پر دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن ایمان اگر ہے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہتا ہے تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا مدار ایمان پر ہے۔ ایمان ہوگا انسان ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا، ایمان نہیں ہوگا انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اگر ایمان ہوگا لیکن ساتھ میں اس نے گناہ بھی کر رکھے ہوں گے، نماز چھوڑ رکھی ہوں گی، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوں گی، روزے قضا کر رکھے ہوں گے اور دوسرے گناہوں میں وہ مبتلا ہو کر کے دنیا سے گیا ہوگا، لیکن دولت ایمان اس کے پاس ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہوگا تو اللہ اس کو معاف کر کے بغیر سزا دیے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اگر اللہ کا قانون ہے، اللہ چاہے تو اس کو گناہوں پر سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی جہنم میں وہ نہیں جائے گا، ایک نہ ایک دن وہ اپنی سزا بھگت کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ ایمان ہوگا تب تو ایمان یہ جہنم سے بچنے کے لیے اور ہمیشہ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے۔ تو اللہ نے اتنی بڑی، اتنی قیمتی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے تو ہمیں اس کی حفاظت کی بھی اتنی ہی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ آدمی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ کہیں ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو اپنی گاڑی کو لاک کر دیتے ہیں، کوئی چور لے کر کے چلا نہ جائے۔ میں نے پہلے بھی مثال دی، مسجد میں آتے ہیں تو چپل اچھی طریقے سے اتارتے ہیں سائیڈ میں، کہیں کوئی دوسرا پہن کر نہ نکل جائے۔ چپل ایک معمولی چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کی ہم فکر کر رہے ہیں کہ ہماری چپل محفوظ ہو، یہ جو 150-200 روپے کی چیز ہے یہ کہیں گم نہ ہو جائے، ہماری گاڑی جو ہمارے پاس
70-80 हज़ार रुपए की है, उसे कोई चुरा न ले। तो ईमान जिसके सामने ये सारी दौलतें बेकार है, ये सारी दौलतें कुछ नहीं ईमान के सामने, उसकी हिफाजत की हम कितनी फिक्र कर रहे हैं, कितनी फिक्र होनी चाहिए, ये गौर करने की बात है। तो अल्लाह ताला ने हमें दौलत ईमान अता फरमाई है, इस दौलत की हमें इतनी ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए जितनी ज़्यादा कीमती ये दौलत है। और मैंने बताया कि इससे बड़ी कोई दौलत, कोई नेमत हमारे पास मौजूद नहीं है।